اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جنگ خندق غزوہ احزاب کے واقعات تفصیل سے بیان کیے اور ابتدائی آیات بھی میں نے پڑھ کر سنائی، آیت نمبر 10 اور 11 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ان آیات کے میں نے ترجمہ اور تشریح کی تھی۔ تو یہ نقشہ کھینچا پوری صورتحال جو تھی۔ اب اس میں منافقوں کا کردار کیا ہے اور مومنوں کا کیا ہے، یہ کھل کر سامنے آ گیا۔ تو اسی لیے جو مقصد بتایا اس کا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں پہ یعنی اس موقع پہ خندق کے اس مقام پہ مومنوں کی آزمائش کی گئی، آزمایا گیا انہیں، یعنی مقصد کیا تھا؟ امتحان لینا، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا تھا۔ اس طرح کا امتحان لیا گیا کہ وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، ہلا کے رکھ دیے گئے، یہ تھا امتحان۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ آگے رزلٹ بتایا جا رہا ہے۔ پاس کون ہوا، فیل کون ہوا؟ تو منافق دیکھیں فیل ہوئے اور ان کا کردار کھل کے سامنے آ گیا۔ کیا ہے وہ؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور اس وقت کو یاد رکھو کہ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدے کیے تھے جو، وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، قرآن نے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ابتدا میں فرمایا کہ والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری اللہ نے بڑھا دی۔ تو بیماری نفاق کی بیماری ہے، لیکن نفاق میں نے کہا نا دو طرح کا تھا۔ ایک تو تھا کہ باقاعدہ عقیدے کے لحاظ سے انہیں اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، اندر بغض تھا، اور ایک وہ تھے جو ویسے ہی کمزور تھے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری، وہ کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کون سے وعدے؟ ایک تو اللہ کا وعدہ کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عام حالات میں بھی اللہ کے وعدے، اللہ کی مدد، سارا کچھ، لیکن خندق میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے وقت جو خوشخبریاں دی تھیں کہ مجھے یمن کی کنیاں مل گئیں اور شام کے قلعے جو ہیں وہ فتح ہو گئے، اور باقی عظیم فتوحات کی آپ نے جو خوشخبریاں دیں، تو یہ منافق کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جو اس طرح کی خوشخبریاں دے رہے تھے کہ یہ فتح ہو گیا اور یہ ہو گیا، تو اب ہماری حالت کیا ہے کہ ہم تو قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتے خوف کی وجہ سے، اس طرح کی باتیں کرنے شروع کر دیں۔ تو گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے وعدے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیے تھے یہ دھوکہ تھا، یعنی ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے، جس طرح کہ کوئی عام لیڈرشپ ہو تو وہ لوگوں کو سبز باغ دکھا لیے ساتھ ملانے کے لیے، یہ ہو جائے گا، حکومت ہماری بن جائے گی، ہم جیت جائیں گے، الیکشن جیتنا ہے کرنا، جس طرح کو عام سیاسی پارٹی کرتی ہے۔ تو وہ یہ پراپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ تو ہمیں ساتھ ملانے کے لیے اس طرح کے سبز باغ دکھائے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ تھے منافق کہ اس آزمائش کے بعد یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پہ انہیں یقین نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے، یہ ہے ایمان ختم، کفر ظاہر ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک فرق دیکھیں آپ، یہ آیت جب آ گئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کو کسی مسلمان کو کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ منافق کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ کفر ہی ہے نا،
اگر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا یہ تو دھوکہ ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، تو مسلمان رہے گا؟ جی کافر ہو جائے گا نا۔ لیکن کیا اس کے بعد، یہ آیت نازل ہونے کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ یہ منافق کافر ہیں اور مسلمانوں کے مسجد سے انہیں نکال دیا گیا، ان کے نکاح توڑ دیے گئے اور یہ جی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو گئے، کوئی ایسا اعلان کیا گیا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا کسی کوئی گواہی تو نہیں تھی نا کہ فلاں کے سامنے کہا ہے اور یہاں کہا ہے، ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے۔ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے نا، یہ دل میں کہہ رہے تھے، منافق آپس میں مل کے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے۔ تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں فیصلے تو نہیں عدالتی ہو سکتے، کیونکہ ان کے دلوں میں ہے یہ باتیں۔ تو اسلام کا معاملہ تو ظاہر کا ہے نا، کہ آپ ظاہر میں کیا کہہ رہے ہیں، اندر کیا ہے یہ تو اللہ کے یہاں جا کے آخرت میں فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہا، مسلمانوں کے سامنے آ کے کہا؟ نہیں، آپس میں کہا یا دلوں میں کہا۔ اور اگر کوئی گواہی ہوتی بھی تو انہوں نے انکار کر دینا تھا، نہیں ہم نے تو نہیں کہا، آگے میں بتاؤں گا عبداللہ بن ابی نے کیا کیا، جی سورہ منافقون میں آگے آ رہا ہے۔ تو وہ انکار کر دیتے، نہیں ہم نے تو نہیں ایسا کہا۔ تو اس لیے اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں جو اللہ کی طرف سے سزا ملنی ہے وہ آخرت میں ملنی ہے، دنیا میں آپ ان پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں آپ کے سامنے جو کلمہ پڑھ رہا ہے آپ اسے کہیں گے جی آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے حقوق آپ کو دینے پڑیں گے، اور باقی اس کے اندر نفاق ہے، کتنا ہے، کیا ہے، وہ اللہ کے یہاں جا کر حساب دے گا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور اس وقت کو بھی یاد رکھو کہ جب ان میں سے ایک گروہ، یعنی منافقوں میں سے ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب کے رہنے والوں، اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، کس چیز کی اجازت؟ میدان جنگ چھوڑ کے گھر جانے کی، اور کہہ رہے تھے کہ بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے بلکہ یہ میدان سے بھاگنا چاہتے تھے۔ کھول کے رکھ دیا قرآن نے سارا کچھ۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے اہل یثرب، یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہجرت کے بعد تو اسے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا، اور اس کے بعد المدینہ کہا جانے لگا، المدینۃ المنورہ۔ تو یثرب بھول گیا، ختم، نام ختم ہو گیا پرانا، لیکن وہ پرانی جاہلیت کی طرف لوٹنا چاہتے تھے نا، تو نام بھی پرانا، اے اہل یثرب، گویا کہ اسلامی نام نہیں چاہیے، جاہلیت کی طرف لوٹنا ہے۔ اب آج اسلامی دنیا میں ایسی تحریکیں ہر جگہ چلائی جا رہی ہیں، مثلا بعض ملکوں میں فرعون کے فخر، فرعون کی سرزمین، مصر میں فرعون کی سرزمین، جی اب کچھ لوگوں کو ہمارے ہاں وہ سنتے ہیں آپ نعرے کہ راجہ طاہر پہ بڑا فخر ہے، وہ جی قومی رہنما ہے ہمارا راجہ طاہر، یعنی جاہلیت کی طرف جانا ہے، پیچھے، اسلام سے نفرت ہے، پیچھے جانا ہے جاہلیت کی طرف، جاہلیت پسند ہے۔ تو یہ نہیں کہہ رہے اے مدینہ کے لوگ، نہیں، اے اہل یثرب، یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ جاؤ، یعنی اب تو شکست ہو چکی ہے، کچھ نہیں، اور دشمن جو ہے وہ اب غالب آ گیا ہے، یہاں اب کوئی فائدہ نہیں، ٹھہرے نہ ٹھہرے۔ اور بہانہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت مانگنے کا، جی گھر غیر محفوظ، ہمارے عورتیں بچے گھر میں ہیں تو گھر غیر محفوظ ہیں، کہ بنو قریظہ کا خطرہ ہے جی پیچھے سے گھر غیر محفوظ ہے، یہ کہہ کر اجازت مانگ رہے تھے۔ فرمایا کہ اصل میں گھر غیر محفوظ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ گھر غیر محفوظ ہیں، بلکہ یہ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دشمن گھس آتے مختلف اطراف سے شہر کے اور پھر انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو یہ اس میں پڑ جاتے اور ذرا برابر بھی
اس میں یہ توقف نہ کرتے. فتنے کی دعوت دی جاتی، یعنی اسلام سے پھرنے کی دعوت دی جاتی کہ اگر دشمن اندر آ جاتے مدینہ میں اور انہیں کہا جاتا کہ مرتد ہو جائیں، اسلام سے پھر جائیں، تو یہ اس میں کود پڑتے فتنے میں، یعنی تیار تھے مرتد ہونے میں کے لیے، اور ذرا بھی انہیں کو توقف نہ ہوتا. وما تلبسوا بها الا يسيرا، کوئی ذرا انہیں پرواہ نہیں، فوراً تیار تھے اس کام کے لیے، جاہلیت کی طرف پلٹنے کے لیے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اور انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھیں پھیر کر نہیں بھاگیں گے، اور اللہ کے ایسے کیے ہوئے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. کب عہد کیا تھا؟ جنگ احد میں بھاگے تھے نا، تو آئندہ عہد کیا تھا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اب یہ جو عہد ہے، کیا یہ انہیں بلا کر سب کو کہیں مسجد نبوی میں اکٹھا کر کے کھڑا کر کے یا بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ان سے عہد لیا گیا تھا؟ جتنے بھاگے تھے یا جنہوں نے یہ کمزوریاں دکھائی تھیں، سب کو بٹھا کر کہا جا رہا ہے جی عہد کریں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں. کیا ایسا کیا گیا؟ بالکل نہیں ایسا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ سے انہوں نے عہد کیا. اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر عہد کیا ہوتا تو پھر وہ اللہ ہی سے عہد تھا نا، لیکن ایسا کوئی عہد تو ان سے نہیں لیا گیا. تو کیوں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا؟ یہ وہ عہد ہے جو بندہ اپنے طور پہ کرتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ بندے سے کوئی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کچھ، تو وہ اپنے دل میں آئندہ اللہ سے عہد کرتا ہے کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا، ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ جو ہوا آئندہ ایسا نہیں کرے گا، یہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. تو یہ عہد جو ہے یہ اللہ سے عہد ہے. بے شک کوئی بندہ نہ سن رہا ہو، کوئی پاس نہ ہو، یہ وہ ہے کہ اللہ سے عہد ہے انہوں نے جو کیا تھا. یہ آگے انشاءاللہ سورہ توبہ میں میں اس بات کی وضاحت کروں گا، وہاں بھی منافقین کے بارے میں ہی آیا. تو یہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ پہ نہیں پھیریں گے، جنگ میں بھاگیں گے نہیں، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک ہے دل میں خیال آنا، وہ تو خیال آتے رہتے ہیں، ادھر آیا ادھر نکل گیا، لیکن ایک ہے کہ بندہ ارادہ کرتا ہے، اکیلا بیٹھ کے ارادہ کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. وہ اللہ سے عہد ہوتا ہے، میں یہ کام کروں گا، میں آئندہ اس طرح کے نیکی کے کام کروں گا. ایک ہوتی نظر، وہ نہیں میں کہہ رہا، نظر تو الگ ہے. بندہ اس طرح اپنے اللہ سے عہد کر رہا ہوتا ہے اکیلا بیٹھ کے تنہائی میں. تو اس عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے پورا کیا یا نہیں. پھر انہیں مخاطب کر کے کہا اگر تم موت سے بھاگتے ہو یا قتل سے تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، پھر تم دنیا سے کم ہی کوئی فائدہ اٹھا سکو گے. اگر موت اور قتل سے بھاگتے ہو وَإِذَا اللَّهَ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا ہی دنیا سے فائدہ جو اٹھا لو گے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ بہرحال اگر تم موت سے بھاگنے کی کوشش کرو، قتل سے، کہ جنگ میں گئے تو قتل ہو جائیں گے یا یہ ہوا تو موت نہ کہیں آ جائے، تو کتنی دیر زندہ رہ لو گے؟ اگر بچ بھی گئے فرض کریں تو کتنی دیر زندہ رہ لو گے؟ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، ختم. تو ہے ہی تھوڑی، جتنی گزار لو زندگی وہ تو ہے ہی تھوڑی. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اس طرح اگر کوئی قوم موت سے ڈر کے بھاگتی ہے اور جنگ سے ڈرتی ہے کہ موت نہ آ جائے اس میں یا معاشی نقصان ہو جائے، تو پھر ان کو جو زندگی ملتی ہے وہ حقیقی زندگی نہیں ہوتی، وہ پھر ذلت اور رسوائی کی زندگی ہوتی ہے. جس طرح بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا. تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی طرف بنی اسرائیل کی جو حالت تھی اس وقت کہ ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے کہا مرو. تو یہاں مرو کہ یہ مطلب نہیں کہ واقعی مر گئی، یعنی رسوائی، ذلت، غلامی یہ موت ہوتی ہے، قوموں کی زندگی نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا، جب تتاریوں نے حملہ کیا اور بغداد میں آئے تو مسلمانوں کی تعداد کم نہیں تھی تتاریوں سے،
تو بہت زیادہ تھی، اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن کیا تھا؟ خوف طاری تھا. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. تو جو آدمی مرنا نہیں چاہتا وہ بزدل بن جائے گا نا. تو یہ جب حالت کسی قوم کی ہو جاتی ہے بزدلی، تو پھر تعداد کروڑوں میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہے. تو اس دور کے میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ اگر مثلا کوئی 100-200 مسلمان کہیں کھڑے ہیں بغداد میں، تو ایک تتاری آ رہا ہے اور خالی ہاتھ ہے جی، خالی ہاتھ ہے، تو وہ انہیں کہتا کہ یہیں کھڑے رہو، میں تلوار لے کر آتا ہوں. تو کوئی ہلتا بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ. وہ کہتا میں تلوار لے آؤں، یہیں کھڑے رہو. تو وہیں کھڑے رہتے تھے بھیڑ بکریوں کی طرح، اور وہ تلوار لا کے سب کی گردنیں 100-200 کی گردن ڈال دیتا تھا. یہ حالت ہو جاتی ہے قوموں کی جب بزدلی چھا جائے اور موت سے ڈرنے لگے کوئی قوم. موت سے ڈرنا یا معاشی طور پہ بھی نہیں جی، وہ جنگ تو حل نہیں ہوتا، معاشی تباہی ہو جاتی ہے، یہ ہوتی، ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے دونوں چیزوں کا. تو یہ فرمایا کہ اگر بھاگو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. انہیں کہیں کہ کون ہے کہ جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہیں تو کوئی سزا دینا چاہے، یا کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پہ رحم کرنا چاہے. اور انہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی و مددگار نہیں ملے گا. کہ اگر اللہ تمہیں کوئی سزا دینا چاہے تو کون ہے کہ جو روک سکتا ہے اسے؟ اگر رحمت کرنا چاہے تو اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہے ایمان جو مومن کا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بچے تھے آپ کے چچا زاد بھائی، بہت چھوٹے تھے، آپ کے پیچھے بیٹھے تھے سواری میں. تو آپ نے فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، کیا ہے بیٹے یا بچے، میں تمہیں کچھ باتیں بتلاتا ہوں بڑی اہم. جس میں آپ نے فرمایا کہ جان لو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے مقدر، تو وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. اور اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے مقدر ہو. یہ ہے عقیدہ مومن کا کہ اگر کوئی نقصان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اسے روک نہیں سکتے. اور اگر کوئی فائدہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہے تو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اس کو نہیں روک سکتے. اور فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ملے گا. اور پھر یہ جو شرارتیں کر رہے تھے منافق، اس کے بارے میں آگے بتایا. اور یقیناً اللہ کو پتہ ہے تم میں سے ان لوگوں کا جو جنگ میں رکاوٹیں ڈالتے رہے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، جنگ میں نہ جاؤ، ہمارے پاس آؤ. اور وہ خود جنگ میں کم ہی حصہ لیتے ہیں، خود بھی حصہ نہیں لیتے، دوسروں کو بھی کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے پاس. تمہارا ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہیں، اور جب خوف آ جائے، خطرے کی حالت ہو، تو تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح آنکھیں پھیر پھیر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس شخص کی طرح کہ جس پہ موت کی غشی طاری ہو. اگر خطرے کی حالت ہو تو یہ اتنے بزدل ہیں کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہوں گے آنکھیں پھیر بھر کے، جس طرح کوئی موت کے وقت موت کی غشی طاری ہو تو دیکھ رہا ہوتا ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، اس طرح یہ دیکھیں گے. اتنے بزدل ہے، ان پہ خوف طاری ہو جائے گا. اور جب وہ خطرہ ختم ہو جائے تو تمہارے پاس آئیں گے کینچی کی طرح کاٹنے والی تیز چلنے والی زبانیں لے کر، مال کے حریص بن کر. خطرہ ختم ہو گیا تو پھر آ کے ایسی باتیں کریں گے کینچی کی طرح کہ ہم ہی نے سب کچھ کیا ہے، ہماری وجہ سے یہ فتح ہوئی ہے، ہماری وجہ سے یہ خطرہ ٹلا ہے. سارے کارنامے گویا کہ اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ مال کے حریص بن کر آئیں گے کہ مال غنیمت میں کچھ ملے اور سارے کارنامے اپنے کھاتے میں لیں گے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا
اور اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے. یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ایمان تو لائے تھے، کلمہ پڑھا تھا نا، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، جہاد میں بھی آسان ہوتا تھا، جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، دل میں ہے. زبان سے جو کچھ آدمی کہے گا وہ ظاہری طور پہ قبول کیا جائے گا نا، لیکن اللہ کے ہاں جو ایمان ہے وہ تو وہ ہے جب دل میں ایمان ہو. تو جب دل میں ایمان نہیں ہے تو فرمایا اللہ نے ان کے مال ضائع کر دیے. جو نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، جو کچھ تھوڑا بہت نیکیاں کی، وہ سب اللہ نے ضائع کر دیں، ختم کر دیں. اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کتنے جی فلان ہے جی وہ ساری عمر روزے رکھتا رہا اور نمازیں پڑھتا رہا اور ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا. نہیں، بڑا آسان ہے اللہ کے لیے، ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو جائے گا. اگر ایمان نہیں ہے، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ضائع ہو جائے گی ایک لمحے میں. یہ سمجھتے ہیں، یعنی منافق یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر گئے نہیں ہیں. منافقوں کے بارے میں انہوں نے یہ بھی پراپگنڈا شروع کر دیا. جب فوجیں چلی گئی نا ساری چھٹ کے بادل گویا تو مسلمان تو میدان جنگ چھوڑ کے آگے سیدھے. بدھ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے سیدھے. تو ان کے پراپگنڈا شروع کر دیں، نہیں وہ گئے نہیں ہیں، وہ تو آگے گئے ہیں، پھر واپس آ کے انہوں نے حملہ کر دینا، ڈرائے مسلمانوں کو، خوف زدہ رکھیں، یعنی تم مطمئن ہو گئے. ایسے نہیں، انہوں نے آ جانا ہے دوبارہ. فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر گئے نہیں ہیں. فرمایا کہ اگر لشکر آ بھی گئے، اب دوبارہ اگر لشکر آ گئے تو یہ اب چاہیں گے کہ یہ بدوؤں میں بیٹھ کر تمہاری خبریں معلوم کرتے رہے ہیں. پہلے تو پھنس گئے تھے نا، پہلے یہیں پھنس گئے تھے، بھاگ نہیں سکے. اب اگر لشکر دوبارہ آئے تو یہ یہاں نہیں ٹھہریں گے، یہ بھاگ جائیں گے، دور کہیں بدوؤں میں بیٹھیں گے، وہاں پوچھیں گے کیا ہوا مسلمانوں کا، دور سے خبریں معلوم کر رہے ہوں گے. اور فرمایا کہ اگر تمہارے اندر رہیں بھی تو یہ لڑیں گے تھوڑا ہی، پھر بھی لڑیں گے نہیں، تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی قوم کے ساتھ جب کوئی مخلص نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس نے تیاری کی ہوتی ہے اور کہ اگر کوئی خطرہ ہوگا تو میں یہاں نہیں رکوں گا. یہ حال ہوتا ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ جس قوم میں آپ رہ رہے ہیں، جس جگہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مفادات آپ نے سارے حاصل کیے، تو جب ذرا خطرہ ہو تو آپ اٹھ کے اپنا بیگ اٹھائیں اور نکل جائیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے قوم کا ساتھ دیں، ہر وقت میں قوم کا ساتھ دینا یہ ہے نا خیر خواہی. تو مشکل آئے تو بھاگ جائیں. جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں انڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جتنے وہ فلمی اداکار اور مالدار بڑے بڑے وہ سارے باہر بھاگ گئے اٹھ کے فوراً. تو آج یہی چیز ہے نا کہ فوراً وہ پاسپورٹ دوسری جگہ کا ویزا لگوا کے تیار رکھتے ہیں کہ بھاگنا چلے پڑے تو 1 منٹ میں نکل جائیں، بھاگ جائیں. تو یہی فرمایا کہ یہ پہلے پھنس گئے تھے، بھاگ نہیں سکے، اب اگر دوبارہ لشکر آئے تو یہ یہاں نہیں رکیں گے، بھاگ جائیں گے، وہاں تمہاری خبریں معلوم کریں گے. پھر ان منافقوں کو مخاطب کر کے کہا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور جس نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا. یعنی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر رہ کر سارے خطرات خود نہیں جھیل رہے تھے، ساری مشقتیں خود نہیں جھیل رہے تھے. خندق کھودنی پڑی تو آپ خود ساتھ شامل نہیں تھے، کام کر رہے ہیں، مٹی آپ خود اٹھا رہے ہیں جا کے. اگر پیرا دینا ہے خندق پہ تو آپ خود پیرے نہیں دے رہے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، کہ آپ کی پیچھے کسی محل میں بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کو آگے بھیجا ہوا ہے، وہ یہ ساری مشقتیں جھیل رہے ہیں آپ کے ساتھی. آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، جو وہ کھا رہے ہیں وہ آپ کھا رہے ہیں، جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں انہیں سے آپ گزر رہے ہیں، جن خطرات سے وہ دوچار ہیں انہیں سے آپ بھی دوچار ہیں. وہ انہوں نے اگر اپنے گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے میدان جنگ میں ہیں تو آپ بھی اسی طرح ہیں. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، لیکن یہ کس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور کثرت سے اس نے اللہ کو یاد کیا، یہ اس کے لیے نمونہ ہے. اب یہ تو تھا منافقوں کا کردار سامنے آ گیا. اب مومن
یہی لشکر منافقوں نے دیکھے، انہی حالات سے وہ گزرے، تو یہ تھا کردار ان کا، انہی حالات سے مومن گزرے، ان کا کردار کیا ہے۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس سے ان کا ایمان اور سپردگی اور زیادہ بڑھ گئی۔ مومنوں نے جب دیکھا ساری دنیا ہم سے لڑنے کے لیے آ گئی ہے، ساری دنیا دشمن بن گئی ہے اور لڑنے کے لیے آ گئی ہے، تو انہوں نے کہا یہی وہ چیز ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان حالات سے تمہیں گزرنا ہوگا، ساری دنیا تمہاری دشمن بنے گی، ساری دنیا سے لڑنا ہوگا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا تھا واضح طور پر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو وعدے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیے تھے، تو اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا، وہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انصار کو بھی بیعت جب انہوں نے کی، بیعت عقبہ، اس وقت انہیں کوئی یہ نہیں کہا کہ بس میں مدینہ آ جاؤں گا تو بالکل تمہارے لیے وہ دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی اور فرشتے آ کے سب کچھ کر دیں گے، تمہیں کوئی مشقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نہیں، آپ نے اسی وقت بتا دیا تھا انصار کے اپنے لوگوں نے اٹھ کر اس وقت جو تقریر کی، تو انہوں نے کہا کہ اے انصار دیکھ لو کس چیز پہ بیعت کر رہے ہو، پوری دنیا سے تمہیں لڑنا پڑے گا، سب لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تو تمہارے بچے تمہاری عورتیں سب کچھ خطرے میں ہیں، دیکھ لو کس چیز پہ بیعت کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہے، انہیں اسی وقت بتا دیا گیا تھا۔ تو اس سے فرمایا مومنوں کا تو ایمان اور سپردگی اور بڑھ گئی۔ مومنوں میں ایسے جوان مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ موقع ملے تو وہ اس عہد کو پورا کریں، اور انہوں نے اپنے اس عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یعنی ایسے ہیں جوان مرد کہ جو اللہ سے عہد کیا تھا پورا کر دیا، اور کچھ ہیں جو انتظار میں بھی، کچھ ہیں جو اللہ کے راستے میں جان دے چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور کچھ ہیں جو موقع کی تلاش میں ہیں، کہاں موقع ملے اور اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دیں۔ تو انہوں نے کوئی اپنے اس عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے امتحان ہو رہا ہے کہ تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ کی رحمت، جہاں تک سچوں کا تعلق، جنہوں نے عہد پورا کیا ان کو تو فرمایا کہ تاکہ اللہ انہیں سچائی کا بدلہ دے، لیکن منافقوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تاکہ اللہ منافقوں کو عذاب دے، نہیں، وہاں فرمایا کہ اگر چاہے تو عذاب دے، اگر چاہے تو توبہ قبول کرے۔ یعنی ان کے سامنے ابھی موقع ہے، ابھی اور وقت ہے، انہیں اور ٹائم دیا جائے گا۔ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو توبہ کریں، اللہ توبہ قبول کرے گا، اور اگر نہیں توبہ کریں گے تو پھر عذاب اللہ دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھیں کافر جب مکہ میں تھے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، ہجرت آپ کر کے تشریف لے آئے، پھر بھی اللہ نے موقع دیا، لڑ رہے، بدر میں لڑنے آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، پھر بھی اللہ نے موقع دیا، مزید ابھی موقع دے ان کو۔ ان میں سے اور جو توبہ کرنا چاہتے ہیں کہنا تو کچھ نہیں، توبہ کر کے آئے جو اسلام کے لمبردار بنے بعد میں۔ اسی طرح منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، بار بار موقع دیا کہ یہ جو ان میں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر منافقوں کو اللہ عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول کرے، اگر توبہ کریں تو اللہ توبہ قبول کرے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ یہاں تک تو ہے، اس پہ تبصرہ پورا غزوہ احد پہ۔ بنو قریظہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اندر سے خیانت کی تھی، عین وقت میں جب آیا مسلمانوں کا ساتھ دینے کا، دفاع کرنے کا، تو دشمن کے ساتھ مل گئے۔ اس سب سے بڑی غداری یہ ہوتی ہے کسی ملک میں، کہ کسی ملک کے شہری جنگ کی حالت میں دشمن سے مل جائیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس پہنچے گھر، آپ نے غسل فرمایا اور جو حالت تھی سارا ظاہر ہے وہاں تو موقع ملا ہی نہیں ان چیزوں کا، آپ جسم میں مٹی اور سب، تو آپ نے جا کر غسل فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہتھیار ڈال دیے ہیں آپ لوگوں نے؟ فرشتے نے تو ہتھیار نہیں ڈالے، چلیں بنو قریظہ کی طرف، بنو قریظہ کی خبر لیں فوراً، دیر نہیں، اسی دن چلیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ آج عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے، فوراً نکلے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ تو یہ اعلان آپ نے کروا دیا۔ تو بنو قریظہ کو سزا دینے ضروری تھی، اور دیکھیں نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ بنو قریظہ کے بارے میں میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا، مجھے موت نہ آئے جب تک میں ان کا انجام نہ دیکھ لوں۔ بنو قریظہ کے بارے میں میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ ہر مسلمان کے اندر، ہر مسلمان کی کیفیت کیا تھی حضرت سعد کی طرح۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کو سزا دی جائے اور ان کا انجام دیکھیں اپنی آنکھوں سے، جنہوں نے اتنی بڑی غداری کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ آج عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اور آپ نے حضرت علی کو جھنڈا دیا اور صحابہ ساتھ جا کے محاصرہ کرو ان کا۔ تو مسلمان پہنچ گئے اور صحابہ نے جانا شروع کر دیا ان کا محاصرہ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو فرمان تھا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے، تو اس پر عمل کس طرح ہوا؟ دو طرح عمل ہوا۔ کچھ صحابہ نے اس پہ لفظ بلفظ عمل کیا، یعنی وہ نکلے لیٹ، عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے پڑھنی ہے، اور انہوں نے نہیں پڑھی، راستے میں نہیں پڑھی، لیٹ ہو گئے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کے بعد جا کے عصر پڑھی، پھر مغرب عشاء، اس طرح کا عمل کیا۔ دوسرے کچھ صحابہ تھے جو نکلے گھر سے لیٹ، عصر کا وقت ہو گیا راستے میں، تو کیا کریں جی، نماز پڑھیں یا وہاں جا کے پڑھنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ جلدی نکلیں جائیں، تو ہم نکل کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے حکم پہ تو عمل کر دیا ہے، تو نماز کیوں لیٹ کریں؟ تو انہوں نے راستے میں پڑھ لی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیوں بنو قریظہ میں کہا جا کے نماز پڑھیں؟ کیا وہاں نماز کا ثواب زیادہ نہیں، تاکہ نکلیں جلدی؟ تو ہم تو نکل پڑے ہیں، تو نماز راستے میں پڑھ لیں۔ انہوں نے راستے میں پڑھ لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کا عمل بتایا گیا۔ آپ کا ایک حکم ہے، اس پہ ایک صحابہ کی ایک جماعت نے عمل ایسے کیا ہے، دوسروں نے اس طریقے سے کیا ہے، دو الگ الگ عمل ہیں بالکل۔ تو جنہوں نے راستے میں پڑھی تھی ان کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے تو کہا تھا بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں، تو تم نے راستے میں کیوں پڑھی؟ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، جنہوں نے لیٹ کر کے نماز عشاء کے بعد جا پڑھی، انہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ نماز اتنی لیٹ کرو، میرا مقصد تھا جلدی نکلو، تو تم نے اتنی لیٹ کر کے کیوں پڑھی؟ انہیں بھی کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیا، انہوں نے بھی عمل کیا، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ ہوتا ہے جو جسے ہم کہتے ہیں نا فقہی اختلاف فقہا کا، تو یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے، اب اس کو سمجھا کس طرح جا رہا ہے۔ کسی نے سمجھا یہ ہے، ظاہری الفاظ یہ ہیں، ہم ان پہ عمل کریں گے، دوسرے کہتے ہیں نہیں، مقصد اندر یہ ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو دونوں ٹھیک ہیں،
دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں یا دونوں قرآن کے کسی حکم پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ فقہی اختلاف یہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح مختلف عمل ہوئے، صحابہ نے آپ کے ایک ہی حکم پہ دو طرح عمل کیا، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو بہرحال بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا، اور یہ محاصرہ 1 مہینہ رہا، طویل محاصرہ۔ اور بنو قریظہ بڑے طاقتور یہودیوں قبیلہ تھا، قلعے تھے ان کے اپنے، ان قلعوں کے اندر وہ رہ کر لڑ سکتے تھے، کھانے پینے کا سامان بہت بڑی تعداد میں موجود تھا، اندر چشمے تھے قلعوں کے اندر، پانی کا مسئلہ نہیں تھا، کھانے کا مسئلہ نہیں تھا، تو وہ لمبا وہ لمبی جنگ لڑ سکتے تھے اندر رہ کے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ سخت سردیاں، پہلے وہ خندق کھودتے رہے ہیں، پھر 1 مہینہ یا اس سے زیادہ خندق پہ پہرا دیتے رہے ہیں دشمن سے لڑ کے، ابھی وہ ادھر سے آئے ہیں اور ادھر حکم آ گیا یہاں آ کے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور باہر کھلے میدان میں پڑے ہیں صحابہ، سخت سردیاں، 1 مہینے تک محاصرہ۔ تو مسلمان تو زیادہ مشقت برداشت کر رہے تھے، یہ تو اندر آرام سے اپنے قلعوں کے اندر رہ رہے تھے۔ تو اس دوران آہستہ آہستہ پھر ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ اچھا، حیی بن اخطب جس نے انہیں آمادہ کیا تھا غداری پہ، بنو قریظہ کا سردار نہیں مان رہا تھا کعب بن اسد، حیی بن اخطب بنو قریظہ بنو نذیر کے سردار نے منایا، اور تو اس نے کہا اگر کچھ ہوا تو میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا، تو یہ بھی آ گیا پھر یہاں اندر محاصرے میں، انہیں کے پاس اندر ساتھ ہی تھا یہ بھی۔ تو کعب بن اسد نے، ان کا جو سردار تھا، اس نے بنو قریظہ کے سامنے 3 تجویزیں پیش کی۔ پہلی یہ تھی کہ اسلام قبول کر لو، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہی رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں آیا، تو اسلام قبول کر لو تو جان بچ جائے گی۔ دوسری شکل کہ ہفتے کے دن مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہودی جنگ نہیں کرتے، تو ہفتے کے دن مسلمان ممکن ہے ہاتھ چھوڑ کر گھروں کو پیچھے چلے جائیں، اور اس طرح وہ چھٹیوں پہ 1 دن کی چھٹی لے کے کوئی چلے جائے کہ آج تو جنگ نہیں ہوگی، تو اچانک ہفتے کے دن حملہ کر دیں تو مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ تیسری شکل جو بڑی سخت ہوتی ہے قوموں کے لیے، کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کریں، اور اس کے بعد اس طرح مسلمانوں پہ حملہ کریں کہ یہ خود ختم ہو جائیں گے، انہیں ختم کر دیں۔ عورتوں اور بچوں کو، یعنی بعد میں عورتوں بچوں کی فکر ہوتی ہے ہمارے بچوں کو کیا بنے گا اور عورتوں کو کیا بنے گا، تو وہ پہلے ہی انہیں قتل کریں اور بس پھر اپنی جان پہ کھیل جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کوئی کام نہیں کریں گے، ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کریں گے، نہ اسلام قبول کرنا ہے، نہ لڑنا ہے، نہ کچھ۔ تو کعب بن اسد نے کہا تم سارے وہ لوگ ہو کہ جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے تم نے کوئی 1 رات بھی ہوش مندی کی نہیں گزاری، یعنی کوئی یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی تو کرنا کیا ہے تم نے۔ تو اس طرح حوصلے اور پست ہوتے گئے۔ تو انصار ان کے حلیف تھے بنو قریظہ کے، اور کون سا قبیلہ؟ اوس، خزرج نہیں، خزرج حلیف تھے بنو قینقاع کے، تو اوس قبیلہ اوس، حضرت سعد بن معاذ جس کے سردار تھے وہ ان کے حلیف تھے۔ تو اوس کے لوگ آئے اور انہوں نے ان سے کوئی مشورہ کیا کیا بن سکتا ہے یا کیا ہوگا۔ تو اسی دوران پھر انہوں نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مشہور، انہوں نے کہا جی انہیں ہمارے پاس بھیجا جائے، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں رائے لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ بہت ان کے قریب تھے، ان کی اپنی زمینیں بھی اسی علاقے میں تھیں، رہائش بھی ادھر ہی تھی، تو وہ گئے۔ تو ان کی عورتیں بچے ان کے آگے رونے لگے، اور ذرا دل نرم ہو گیا، کفیت جیسے ہوتی ہے عورتوں بچوں کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا خیال ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں؟ تو انہوں نے کہا ڈال دیں ہتھیار، مشورہ یہ دیا ڈال دیں، اور دوسرا ادھر بھی اشارہ کر دیا ایسے انگلی سے کہ گردن بھی کٹے گی۔ اور بعد میں احساس ہوا کہ میں نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مسلمانوں سے خیانت کی ہے،
کیا مطلب کہ مشورہ اگر دیں، ہتھیار ڈال دیں تو ڈال دیتے، لیکن جب یہ اشارہ کر دیا کہ گردن کٹے گی تو پھر تو وہ ڈٹ جائیں گے، لڑیں گے اور زیادہ، محاصرہ اور طویل ہوگا، مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا۔ تو انہیں احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، اور وہ اپنے آپ کو خود سزا دینے کے لیے تیار ہوئے اور جا کر مسجد نبوی میں ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے آپ آ کر کھول لیں گے سزا۔ نماز کے وقت ان کی بیوی آتی، کھولتی، نماز پڑھتے، پھر وہ اپنے آپ کو باندھ لیتے، پھر اس طرح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو جب پتہ چلا کہ ابو لبابہ واپس نہیں آئے، کدھر گئے، تو آپ کو پتہ چلا یہ معاملہ ہے، وہ تو چلے گئے ہیں ادھر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا۔ تو بہرحال اب وہ چلے گئے ہیں، باندھ دیا اپنے آپ کو، تو اب اللہ ہی کے حکم سے وہ کھلیں گے۔ تو اس کے بعد کچھ اوس کے لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ نے خزرج کے جو حلیف تھے ان کے ساتھ نرمی کی، یعنی بنو قینقاع نکلنے کی اجازت دے دی، اور ہمارے جو حلیف ہیں ان پہ بھی رحم کریں، نرمی کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ تمہارے حلیفوں کے بارے میں تمہارے ہی سردار فیصلہ کریں؟ کون؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی اس سے اچھی کیا بات ہے۔ تو اس طرح پھر بنو قریظہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا کریں۔ وہ کہ ہتھیار ڈال دیے، ختم، 1 مہینے کے معاشرے کے بعد۔ تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو کہا کہ وہ فیصلہ کریں ان کا کیا کرنا ہے، اور اس کو کہا کہ آپ فیصلہ کریں گے، آپ کے ہاتھ میں آپ ان کا مستقبل آپ فیصلہ کریں گے، یعنی آپ کے سردار سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زخمی ہوئے تھے جنگ خندق میں، تو مسجد نبوی میں ان کا علاج ہو رہا تھا، تیمارداری ایک خیمہ ان کے لیے لگایا گیا تھا، تو ان کو کہا گیا کہ وہ تشریف لائیں، بلایا گیا انہیں۔ تو وہ آئے جب، تو راستے میں قریب جب پہنچے تو اوس کے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے حلیفوں کا خیال رکھنا، نرم فیصلہ کرنا یہ۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں، یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں مجھے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی مجھے کوئی فکر نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جنہوں نے اپنے حلیفوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، آئندہ ہماری نسلوں کو بھی کہا جاتا رہے گا۔ قبائلی زندگی میں یہ بڑا اہم ہوتا ہے نا کہ کسی کا فلاں حلیف تھا اور اس نے کیا، تو مجھے اب کوئی پرواہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس فیصلہ سخت آنے والا ہے۔ تو وہاں جب حضرت سعد بن معاذ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، قوموا لسیدکم، اپنے سردار کا اٹھ کر استقبال کرو۔ یہ شرف صرف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی اٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جب آپ تشریف لاتے تو صحابہ کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ آپ تشریف لائیں اور صحابہ کھڑے ہو جائیں، جیسے آج ہمارے مسلمانوں میں ہوتا ہے نا، کوئی ٹیچر کلاس میں آیا تو کھڑے ہو جائیں، کوئی اور آدمی آیا تو کھڑے ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تھے اس بات کی کہ آپ تشریف لائیں اور صحابہ کھڑے ہو کر استقبال کریں، نہیں، بالکل بیٹھے ہیں لوگ، آپ تشریف لاتے ہیں آپ بیٹھ جاتے۔ آپ منع کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے اس چیز کو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص خوش ہوتا ہو اس بات پہ کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں سمجھے۔ اس لیے کہ تکبر کی نشانی ہے نا کہ لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں، جب تک آپ کھڑے ہیں لوگوں کو بیٹھ نہیں سکتا۔ تو آپ نے اس طرح سخت وارننگ دی اس کی، لیکن حضرت سعد کے لیے آپ نے فرمایا کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کا اٹھ کے استقبال کرو۔ لوگ اٹھ کر استقبال کیا۔ پھر سعد آئے تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان پہ میرا فیصلہ لاگو ہوگا تو مسلمانوں پہ بھی لاگو ہوگا، یعنی مسلمان بھی مانیں گے میرا فیصلہ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا تمہارا فیصلہ مسلمان بھی مانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف تشریف فرما تھے تو حضرت سعد نے یہ کہنے کی بجائے ادب ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ پہ بھی میرا فیصلہ لاگو ہوگا،
ادب کے خلاف تھی نا یہ بات. تو حضرت سعد نے کہا کہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں ان پہ بھی میرا فیصلہ لاگو ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ان پہ بھی ہوگا. تو جب یہ طے ہو گیا کہ آپ کا فیصلہ مانیں گے سب، تو انہوں نے پھر بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ کیا؟ ان کے جو مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے غداری میں، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، زمینیں ان کی مسلمانوں کی ملکیت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے آسمانوں میں. یہی فیصلہ اللہ کا ان کے لیے کہ اس اتنی بڑی غداری جنہوں نے کی ہے ان کی یہی سزا. تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کے جتنے مرد ہیں، تو دیکھا گیا کہ بالغ ہیں جو وہ بھی مردوں میں شمار ہوں گے، جو بچے ہیں عورتیں بچے ہیں، جو مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے گا. تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، سب کو گرفتار کریں. گرفتار کر کے انہیں لایا گیا مدینہ. ایک گھر تھا انصار کا بڑا، اس میں رکھ دیا گیا انہیں. اور اس کے بعد ایک دن مقرر ہوا کہ انہیں مدینہ کے بازار میں لا کے گڑھے کھود کے وہاں انہیں لے جایا جاتا. ایک گروپ کو 4-5 کو قتل کر کے گڑھوں میں پھینک دیا جاتا، پھر لا کے گڑھوں میں پھینک دیا جاتا. تو وہاں یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے انجام، یعنی کدھر لے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو ان کے سردار نے کہا کہ ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آئی، کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ کہ جو جا رہے ہیں واپس نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے انہیں. تو اس طرح سب کو قتل کر دیا گیا. حیی بن اخطب صرف چند بچے، ایک کبھی گھر تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، 1-2 کو صحابہ نے ان کے لیے امان طلب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا. بلکہ ایک کو تو چھوڑ دیا، تو جب اسے پتہ چلا سارے قتل ہو گئے ہیں تو اس نے کہا مجھے بھی قتل کر دیں ساتھ ہی. زبیر اس کا نام تھا. کچھ مسلمان ہوئے ان میں سے، بچے تھے جو ابھی مسلمان ہو گئے، بڑے اچھے مسلمان بنے بعد میں. تو حیی بن اخطب جو اصل میں بنی نذیر کا سردار تھا وہ بھی انہی میں تھا. تو قیدی وہ بھی ہوا، اسے بھی لایا گیا. تو اس نے بڑا اعلیٰ لباس پہنا ہوا تھا، بڑا امیر آدمی تھا. جنگ خندق کا سارا خرچ اس نے برداشت کیا، اور بنو نذیر کے سرداروں نے. تو بڑا اعلیٰ قسم کا سوٹ پہنا ہوا تھا اس نے. اب ظاہر قتل ہوتا تو سوٹ تو مسلمان اتار لیتے ہیں نا، مال غنیمت میں اتر جاتا. تو اس نے کیا کی، یہودیوں کی دیکھیں ذہنیت، اس موقع پہ بھی اس نے اپنے اس سوٹ کو چاروں طرف سے پھاڑ دیا، اتنا پھاڑ دیا، ایسے پھاڑ دیا ایسے نا. یہ مثلا یہ کپڑا ہے، ادھر سے یہ پھاڑ دیا، یہ ادھر سے یہ پھاڑ دیا، کہ مسلمانوں کے کام نہ آئے. ذہنیت دیکھیں اس موقع پہ بھی شیطنت کتنی ہے. تو اس نے اس موقع پہ بھی کوئی وہ نہیں، معذرت نہیں کی، کچھ نہیں. اس نے کہا کہ ایک سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی ہے، تو ٹھیک ہے. تو اس طرح اسے بھی انہی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. حیی بن اخطب یہ ام المومنین حضرت صفیہ کا والد تھا. جی وہ تو بعد میں خیبر فتح ہوا تو ان سے نکاح ہوا نا، تو یہ حیی بن اخطب ان کا والد تھا. تو اس طریقے سے یہ انجام ہوا بنو قریظہ کا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اور پھر ان کی دعا کی قبولیت کا بھی وقت آ گیا. دعا کیا تھی کہ اگر قریش کے ساتھ کوئی اور جنگ نہیں ہے تو اے اللہ اسی زخم سے مجھے موت دے دے، لیکن موت سے پہلے بنو قریظہ کے بارے میں میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا. تو دعا اللہ نے قبول کر لی، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں. اور وہی زخم جو ہے وہ جو بہتر ہو گیا تھا، اچانک ایک دن رات میں وہ زخم پھر کھل گیا، اس سے خون بہنے لگا. اتنا خون بہنے لگا کہ جس خیمے میں وہ تھے دوسرے خیمے میں کچھ اور ٹھہرے ہوئے تھے لوگ، ایک قبیلے بنے غفار شاید قبیلہ تھا. تو خون ان کی طرف جانے لگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، خیمے سے اس سے خون آ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اس طرح
بہر لگا اور اسی سے وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش الہی ہل گیا ہے حضرت سعد کی شہادت سے۔ یعنی انسان اس مرتبے پہ بھی پہنچ سکتا ہے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے قربانیوں سے، کہ اس کی شہادت، اس کی وفات پہ عرش الہی ہل جائے۔ اور یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ باقاعدہ الگ غزوہ ہے، یہ بھی ایک ہے نا غزوہ خندق، یہ باقاعدہ غزوہ ہے، یہ بھی الگ۔ اسے کہتے ہیں غزوہ بنو قریظہ، بنو قریظہ خلاف جنگ ہوئی، ظاہر 1 مہینے تک محاصرہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کسی کارروائی کے لیے نکلتے تو مدینہ میں آپ کسی کو بناتے، جیسے قائم مقام ہوتا ہے، جیسے آج صدر صاحب کو باہر جائیں تو نائب صدر پیچھے، مدینہ کے سارے معاملات کسی کے سپرد کرتے کہ نمازیں، جو لوگ پیچھے ہیں انہیں نمازیں پڑھائیں گے، سارا انتظام مدینے کا سنبھالیں گے، سارا کچھ۔ ہر دفعہ کسی الگ الگ، کبھی یہ نہیں ایک ہی کو بنا رہے ہیں، کبھی زیادہ تر حضرت ابن ام مکتوم کو بنایا جنگوں کی حالت میں، خاص طور پہ اس طرح، اس لیے کہ نبینے تھے، وہ نمازیں پڑھاتے، باقی بھی معاملات اس طرح کے انجام دے لیتے۔ لیکن بعض جگہ جہاں خطرات زیادہ ہوتے تھے تو وہاں اور صحابہ کو بدل کے، کبھی کسی کو، اس کی ٹریننگ بھی ہوتی صحابہ کو بھی۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا کہ انصار بھی قبول کر رہے ہیں کہ کسی غیر مہاجر کو کبھی بنایا جا رہا ہے، کبھی کسی انصاری کو بنایا جا رہا ہے، کبھی کسی باہر کے کسی دوسرے قبیلے کے آدمی کو بنایا جا رہا ہے، کبھی تیسرے قبیلے کا ہے، کبھی چوتھے کا ہے۔ تو عرب جن کا حال یہ تھا کہ بس اپنے قبیلے کے علاوہ کسی کو وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی ان کا لیڈر ہو، سربراہ ہو، مانتے ہی نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت بھی دی کہ وہ کوئی بھی ان پہ امیر بن رہا ہے تو مان رہے ہیں، بے شک امیر ہے، غریب ہے، ان کے اپنے قبیلے کا ہے، دوسرے قبیلے کا ہے، انصار مہاجرین کے امیر کو مان رہے ہیں، مہاجرین انصار مہاجرین مل کے دوسرے قبائل کے لوگوں کو مدینہ کی معاملات آپ نے اپنے قائم مقام بنایا انہیں۔ تو یہ تربیت ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ تو یہ آیات پھر بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کہ اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت واپس لوٹا دیا، وہ کوئی کامیابی نہ حاصل کر سکے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ مومنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، یعنی مومنوں کی طرف سے اللہ لڑا۔ یعنی آپ دیکھیں مومن خندق کھود رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے، پورا مہینہ پہرے دے رہے ہیں، دن رات جان ہتھیلیوں پہ رکھ کر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کی طرف سے تو اللہ لڑ گیا، اللہ لڑا، لڑنے کے لیے کافی ہوگا، ختم۔ جنگ تو اللہ نے کی، تو یہ ہے اللہ کی سنت، یعنی اللہ ہی نے جنگ کی، لیکن اللہ جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں کرواتا ہے۔ وہ ہاتھ مسلمانوں کے ہوتے ہیں، وہ تلواریں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، وہ اگر وہ ہاتھ تیار نہیں ہیں تو پھر اللہ نہیں لڑتا۔ پھر اللہ مومنوں کو بھی کہتا ہے پھر ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، ہم بھی، ہمارے فرشتے بھی پھر نہیں آئیں گے اس طرح۔ تو ہاتھ مسلمانوں کے جب تیار ہوں تو پھر اللہ آ جاتا ہے لڑنے کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ مومنوں کی طرف سے اللہ لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ بہت ہی طاقتور اور زبردست ہے کہ جب اللہ لڑ رہا ہو تو کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی دشمنوں کی، اللہ ان کے قلعوں سے انہیں اتار لایا اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور ایک کو قیدی بنا رہے ہو۔ بنو قریظہ وہ تو فرمایا چلے گئے نا بغیر کوئی مقصد حاصل کیے، تو جنہوں نے مدد کی اندر سے انہیں اللہ اتار لایا، اندر قلعوں میں گھسے تھے تو اللہ لے آیا، اتار لے آیا، ہتھیار ڈال دیے، اور اللہ نے دلوں میں رعب ڈالا۔
تو آج حال یہ ہے کہ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور ایک کو قیدی بنا رہے ہو. عورتیں اور بچے قیدی بن گئے اور باقی کو قتل کر دیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور اس نے تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا کہ جس کو تم نے روندا نہیں تو سارا کچھ کا وارث اللہ نے تمہیں بنا دیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ انجام ہوا بنو قریظہ کا. تو یہ صورت جو ہے یہ شروع میں بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اور یہ صورت چونکہ مدنی صورت، تو آگے اس صورت میں بڑے احکام ہیں. جو کچھ حالات اس وقت پیش آئے ان کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پہ گھریلو معاملات ہیں جن میں آیات نازل ہوئیں، آپ کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا اس صورت میں. تو یہ صورت انشاءاللہ آگے کل ہم پڑھیں گے. تو آج اس کی ابتدائی جو آیات ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کی کوئی پرواہ نہ کریں، ان کی کوئی بات کو اہمیت نہ دیں، کوئی بات نہ سنیں. بے شک اللہ جاننے والا اور دانا ہے. اس وحی کی پیروی کریں جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف کی جا رہی ہے. بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا. یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی فرمایا کہ ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، ایک ہی دل ہے. تو اس دل میں یا تو کسی کے لیے محبت ہوگی یا نفرت ہوگی. یعنی کہ ایک ہی دل میں محبت بھی ہے کسی سے اور نفرت بھی ہے، دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. دل تو ایک ہے نا، اگر تو دو ہوتے اس دل میں جی مجھے فلاں سے نفرت ہے لیکن یہ دل میرا جو ہے نا اس سے بڑی محبت کرتا ہے، تو دل تو ایک ہی ہے. تو اس طرح فرمایا کہ جس طرح دل ایک ہے سینے میں دو نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نفرت بھی ہے محبت بھی، ایمان بھی ہے کفر بھی، دو چیزیں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح تمہاری جو مائیں ہیں یہ وہ وہی مائیں ہیں. بیویاں ماں کہنے سے ماں، یہ دہار کا جو 28واں پارے میں ہم پہلے کر چکے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے منہ سے بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، اور تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے. صرف تم کہہ دو بیٹا تو حقیقی بیٹے نہیں بن جائیں گے. تو منہ بولے بیٹے کیا کی جو رسم تھی جاہلیت میں کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تو حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا، اسے وراثت ملتی سارے. جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی اس کی طلاق دینے یا اس کے فوت ہونے کے بعد وہ محرم ہوتی، تو اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی کے بھی یہی معاملہ تھا. تو یہ فرمایا کہ یہ منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہیں، یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں انصاف پہ مبنی بات ہے. اور اگر تمہیں ان کے باپوں کا پتہ نہیں ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں، اور جو تم نے غلطی سے کچھ کہہ دیا تو اس پہ تم پہ گرفت نہیں ہے، اور جو کچھ تم نے دل کے ارادے سے کہا اس پہ گرفت ہوگی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ختم کر دیا، اور اس میں بڑی حکمتیں تھیں، آگے آ رہی ہیں وہ آیات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک غلام کی حیثیت سے آپ کے گھر آئے. حضرت خدیجہ کے غلام تھے، اور حضرت خدیجہ نے آپ کو گفٹ کر دیا، تو وہ گویا کہ آپ کے غلام تھے. تو حضرت زید جو ہے وہ اس طرح نہیں کہ نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے، بلکہ ایک آزاد شخص تھے. ایک بنو کلب قبیلہ جو ہے اس کے وہ فرد تھے. تو جس طرح جاہلیت میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلوں پہ حملہ کرتا ہے، تو یہ اپنے ننھال میں گئے ہوئے تھے، وہاں دوسرے قبیلے نے حملہ کیا
تو عورتوں بچوں کو غلام بنا کے لے جایا جاتا تھا، ان کو غلام بنا لیا گیا، بچے تھے اور بکتے بکتے مکہ پہنچ گئے تو حضرت خدیجہ کے گھر پہنچ گئے غلام کی حیثیت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے دے دیا، تو آپ کی خدمت میں یہ رہنے لگے غلام کی حیثیت سے۔ تو ان کے ماں باپ پیچھے سے ڈھونڈتے رہے، ظاہر بیٹا گم ہے، کدھر ہے، تو انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا مکہ میں ہے۔ یہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے، رسالت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ تو ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ بیٹا مکہ میں ہے، تو وہ مکہ پہنچے، کس کے پاس ہیں جی؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں گھر میں ہے۔ تو باپ اور چچا آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آ کر کہا جی ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، تو جتنے میں آپ نے خریدا ہے وہ پیسے لے لیں اور ہمیں دے دیں۔ ظاہر ہے کہ غلام تو خریدے جاتے تھے نا، تو جتنے میں خریدا ہے وہ پیسے لے لیں اور ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں کچھ نہیں لوں گا، بیٹے کو لے جائیں، اور اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تو میں کسی ایسے شخص کو زبردستی نہیں بھیج سکتا، جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہو تو میں اسے زبردستی بھیج دوں کہ جاؤ تم، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے انصاف سے بھی زیادہ بڑی بات کی ہے، انصاف سے بھی زیادہ بڑی بات کی ہے۔ یعنی انصاف کیا ہے کہ بھئی میں نے تو خریدا ہوا ہے اور پیسے دیے ہوئے ہیں، تو اتنے پیسے دے دو اور بیٹے کو لے جاؤ، یہ انصاف کی بات تھی۔ تو انہوں نے کہا آپ نے انصاف سے بھی بڑی بات کی ہے۔ تو پھر آپ نے حضرت زید کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ اپنے چچا اور باپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، میں اس ہستی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو باپ اور چچا نے تصور کریں کیا کچھ نہیں کہا ہوگا کہ زید تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے، تمہارے بھائی تمہیں یاد کر رہے ہیں، تمہارا قبیلہ، زید جہاں تم کھیلتے تھے، وہ تمہارا بچپن، وہ ساری یادیں، وہ سارا کچھ چھوڑ دیا ہے تم نے، تمہیں کوئی یاد نہیں آ رہی، ماں کے پاس نہیں جانا چاہتے، بھائیوں کے پاس نہیں جانا چاہتے، جی آزادی پہ غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ کیا کچھ نہیں کہا ہوگا انہوں نے، آمادہ کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے رہے، بار بار زید کیا کر رہے ہو، سوچ لو۔ حیران ہو گئے، وہ توقع کیا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بیٹا یہ جواب دے گا۔ تو پوری کوشش انہوں نے کر لی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی جواب تھا کہ میں اس ہستی کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کہ غلام عام نوکر نہیں، کوئی غلام ہے جس نے آپ کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے۔ تو اس کے باپ اور چچا اس کو لینے آئے کہ اپنے گھر چلو، تو وہ کہہ رہا ہے میں اس ہستی کو نہیں چھوڑوں گا۔ غلام نوکر ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، تو غلام ان سے تو لوگ کام لیتے ہیں، خدمت لیتے ہیں، تو کیا اس کے اتنا اثر آپ کا، اتنی محبت انہیں آپ سے ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں۔ تو باپ مطمئن ہو گئے، باپ چچا بھی، کہ اگر بیٹا ہمارا یہاں خود کہہ رہا ہے میں نے رہنا ہے تو پھر خوش ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو لے کے کعبہ میں گئے، جو رسم تھی اس کے مطابق وہاں جا کے اعلان کیا جاتا تھا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔
تو جس طرح کو اعلان ہوتے تو اعلان وہاں جا کے کیے جاتے، تو وہ اعلان پورے مکہ میں پھیل جاتا تھا پھر کہ آپ نے وہاں جا کر حضرت زید کو ساتھ لے کے اعلان کر دیا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ تو اس دن سے حضرت زید کو پھر زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا۔ مکہ کے اندر بھی یہ نبوت سے پہلے کی بات، پھر نبوت کے بعد بھی 10 سال مکہ میں آپ رہے تو حضرت زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت زید ہی طائف کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، پھر ہجرت کی، تو گھر میں کے فرد تھے، آپ کے بیٹے کی حیثیت سے وہ رہ رہے تھے جی۔ تو گھر میں آپ کے رکھا بیٹے کی طرح، اور سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے تھی؟ اسامہ بن زید، حضرت زید کے بیٹے۔ جس طرح ہوتا ہے نا پوتا نواسا، اس سے بڑی محبت ہوتی ہے جی۔ تو وہ گویا کہ آپ کے زید کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید جی۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ اسامہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کا محبوب جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے حضرت زید، اور ان کا آگے یہ بیٹا اسامہ سے ہم بہت محبت کرتے تھے۔ کوئی بات اگر کوئی بھی نہیں جرت کرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہنے کی، تو صحابہ حضرت اسامہ کو بھیج دیں، کوئی جرت نہیں کرنا، حضرت ابو بکر نہ عمر، کوئی کسی کی جرت نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کریں، تو حضرت اسامہ کو صحابہ بھیج دیں۔ اس قدر ان سے محبت ہے زید کے بیٹے۔ تو آپ نے انہیں بیٹا بنایا۔ تو ان آیات کے نزول تک انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا رہا، اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ ادعوہم لآبائہم، انہیں اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو۔ تو پھر ان کے باپ کا نام تھا حارثہ، تو زید بن حارثہ پر اس دن سے کہا جانے لگا۔ تو یہ جو رسم تھی منہ بولے بیٹے والی، اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ تو آج کوئی اپنے باپ کی جگہ کسی اور کا نام نہیں لگا سکتا جی۔ کسی کو اگر کوئی پالنا چاہتا ہے پالے، لیکن وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوگا، اسے وراثت نہیں ملے گی، پردے کے احکام اس پہ لاگو ہوں گے جی، الا یہ کہ بچپن میں کسی کو رکھا ہے، وہ اس نے دودھ پی لیا عورت کا، تو پھر تو وہ رضائی رشتہ بن جاتا ہے، ورنہ صرف منہ سے کسی کو بیٹا کہہ دینا یا کسی کو گود لے لینا تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بنے گا، قانونی طور پہ اس کو بیٹے کی طرح کے حقوق نہیں ملیں گے، یعنی وراثت وغیرہ۔ البتہ اس کے لیے کوئی وصیت جو ہے 1/3 میں، وہ وصیت وراثت میں کوئی کر سکتا ہے، اور یہ اسی مقاصد کے لیے رکھی گئی ہے وصیت اس طرح کے معاملات میں۔ تو اس کو، اس روایت کو جو چلی آ رہی تھی، ان آیات کے ذریعے ختم کر دیا گیا، یہ قانون گویا کہ آ گیا کہ آئندہ سے جو بھی کسی کے نے بیٹا بنایا ہوا ہے، وہ اس کی کوئی قانونی حیثیت اب نہیں ہے، جو ان کے اصل باپ کا نام ہے اس ناموں سے پکارو، اور اگر نام معلوم نہیں ہے تو تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر بھی یہ نہیں کہ باپ کو تم اپنا نام ساتھ لگا لو، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کے لیے سامنے درجہ کیا مقام کہ مومنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہیں، یعنی ہر مومن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہوں، مجھ سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مومنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، یعنی ایک شخص اپنی جان کو ترجیح دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو، تو مومن نہیں ہے۔ اب دیکھیں احد کے دن صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ہے، تو کھڑے ہو گئے سامنے، اپنے اوپر تیر، تلوار، نیزے سب برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے اور اپنی جان بچا کے بھاگتا ہے، تو اس نے اپنی جان کو ترجیح دی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مقدم نہیں رکھا، تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا مومنوں کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے زیادہ مقدم ہے، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اسی سے پھر امہات المومنین کہا جانے لگا، ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ مائیں ہیں مسلمانوں کی۔ اور رحمی رشتہ دار اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں، یعنی ایک تو ہیں دینی طور پہ بھائی، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کروائی، مومن مومن کا بھائی ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کے قانون میں، یعنی قانون وراثت، قانون شریعت، جو قوانین دیکھے جائیں گے سارے نکاح کے اور پردے کے، ان سب میں کیا ہے کہ جو خونی رشتے دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ قوانین سارے اس ذریعے سے دیکھیں گے کیا ہے کہ کون کس کا محرم ہے، پھر وراثت کے قوانین سارے، ان میں رشتے، خونی رشتوں کو دیکھا جائے گا، جو رحمی رشتے ہیں، یہ بھائی ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالہ، یہ رشتے، وہ قانون، اللہ کے قانون میں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اس لحاظ سے مہاجرین مومنوں کے مقابلے میں، الا یہ کہ تم اپنے اولیاء میں سے کسی کے ساتھ کوئی معروف کرنا چاہو، یعنی کوئی اپنی وراثت میں کوئی چیز دینا چاہتا ہے کسی کو، تو وہ وصیت کا راستہ رکھا ہوا ہے، تو کسی کا مثلا کسی کے ساتھ دوستی ہے، بھائی چارہ ہے، یا دینی ہی مثلا اس طرح کا تعلق ہے کہ دینی طور پہ کسی نے کسی کو اپنا بھائی کہا ہوا ہے، تو اب وراثت تو نہیں اسے ملے گی، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا میرا بھائی ہے جی میرے وراثت میں شریک ہوگا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قانون وہ ہے کہ وارث وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے جو حقیقی رشتہ دار ہیں، لیکن یہاں فرمایا کہ اس طرح تم اگر چاہو تو کسی معروف طریقے سے کر سکتے ہو، کسی کے حق میں وصیت کر دو کہ میرے مال میں سے اتنا اسے دیا جائے۔ زندگی میں تو آدمی جو چاہے کرے، لیکن یہاں کہ مرتے وقت گویا کہ دے جاؤ، وصیت کر دو کہ میری وراثت میں سے فلاں کو اتنا ملے، لیکن وہ وصیت 1/3 اس کے اندر ہوگی۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ وارث کون کون ہوں گے، اور سارا سورہ نساء میں وہ آیات آ گئی، انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔